دیکھیں یاد رکھیں قول اور فعل میں تضاد نہ بھی ہو تو وقفہ آتا ہے. مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں یہ نہیں کہوں گا میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں. نماز پڑھ کے دکھاؤں گا. وہ قول نہیں ہے، وہ فعل ہے. آپ مجھ سے پوچھے جناب مغرب کا وقت قریب ہے، میں نے کہا ہاں میں نماز پڑھوں گا. تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نماز پڑھوں گا اس وقت میں نماز پڑھ نہیں رہا ہوں، اس وقت میرا قول ہے. قول اپنے فعل کے مطابق تب ہوگا جب میں وہ فعل انجام دوں جو میں نے کہا ہے. لیکن کچھ مورد ایسے ہوتے ہیں جہاں قول اور فعل بیک وقت نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اگر ایسا کوئی موقع نبی کی زندگی میں آ جائے کہ قول اور فعل ایک ساتھ نظر آئے تو وہ موقع بڑی اہمیت کا حامل ہوگا، اس لیے کہ بیک وقت مرضی الہی کے ماتحت نبی کا قول بھی آ رہا ہے، نبی کا فعل بھی آ رہا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ صرف اعلان نہیں کیا تھا بلکہ علی کو بلند کر کے فعل کا اظہار کیا اور من کنت مولا کہہ کے قول کا اظہار کیا. یعنی بتایا نہ علی کو اٹھانا میری مرضی سے ہے، نہ من کنتوں کا اعلان میری مرضی سے. لہذا وہ موقع کہ اگر نبی کی زندگی میں قول اور نبی کا فعل دونوں مطابقت رکھیں اور ایک ہی وقت میں ہو تو وہ اہمیت کا حامل ہے. لہذا اگر نبی یہ کہے بابھا بابی و بیتھا بیتی، مسلسل اس حدیث پر گفتگو ہو رہی ہے، بابھا بابی و بیتھا بیتی، سیدہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے، سیدہ کا گھر میرا گھر ہے. تو بیک وقت نبی صرف کہہ نہیں رہے بلکہ تعظیم کر کے بتا رہے ہیں. اور اگر نبی کہیں فاطمہ تو ام ابیہا کہ فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، توجہ کیجئے گا، کائنات میں بڑے بڑے باپ گزرے اور بڑی بڑی بیٹیاں گزری اور بڑے بڑے لاڈ اور ناز گزرے، لیکن کبھی یہ ترکیب کسی باپ نے اپنی بیٹی کے لیے استعمال نہیں کی. اگر نبی یہ کہیں فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی سیدہ کے سامنے صرف باپ کی حیثیت سے نہیں آتے ہیں. اگر نبی یہ کہہ رہے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، لیکن لفظ ہے، کبھی موقع ہوا تو ام ابیہا پر گفتگو ہوگی لیکن آج موقع نہیں ہے، فاطمہ ام ابیہا ہیں. اگر نبی یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ بیک وقت نبی صرف کہہ نہیں رہے بلکہ کر کے دکھا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ازواج نبی یہ کہنے پر مجبور ہوئی کہ ہمیں سیدہ سے زیادہ نبی کے قریب کوئی نظر ہی نہیں آیا، ہمیں جناب سیدہ کے علاوہ نبی سے زیادہ قریب کوئی نظر ہی نہیں آیا. اور اگر کہہ رہے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا تو دیکھیں یہ بات آپ نے مشاہدہ کی ہوگی اور میں نے بھی کی ہے. جب انسان کسی طویل سفر کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو سب سے زیادہ والہانہ طریقے سے جو رخصت ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے ہوتا ہے. سب سے زیادہ رقت آمیز طریقے سے جو رخصت ہوتا ہے اپنی ماں سے ہوتا ہے. پروردگار جن کی مائیں زندہ ہیں ان کی ماؤں کا سایہ ان کے سر پہ تادیر سلامت رکھے، اور جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں جناب سیدہ صدقے کے صدقے میں پروردگار ان کو جوار سیدہ میں جگہ عنایت فرمائے. یہ مشاہدہ کیا نا آپ نے، طویل سفر کرنا ہے، سب سے مل لیے، لیکن جب ماں کے قریب جاتے ہیں، ماں سے رخصت لینے کے لیے جاتے ہیں، دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، زبان کی کیفیت اور ہوتی ہے، دماغ کی کیفیت اور ہوتی ہے. اب ملاقات ویسی ملاقات نہیں ہے جیسے باقیوں سے آپ نے کی ہے، ویسی رخصت آپ نے نہیں لی جیسے باقیوں سے لی ہے. ماں سے رخصت لینے کا انداز اور ہے، اور جب سفر سے واپس آتا ہے انسان، طویل سفر سے واپس آتا ہے تو انداز اس کا مختلف ہوتا ہے. باقی سب سے ملتا ہے لیکن جب ماں سے ملتا ہے تو ماں سے نہیں، ایسا لگتا ہے کہ دو دل متصل ہو رہے ہیں، دو دل متصل ہو رہے ہیں. اب روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. روایت یہ ہے کہ جب بھی رسول سفر کے لیے نکلتے تھے تو جب سب سے آخر میں جس سے ملتے تھے وہ ہوتی تھی سیدہ، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے جس سے ملاقات کرتے تھے وہ ہوتی تھی فاطمہ. یعنی جب نبی سیدہ کو دیکھ رہے ہیں، جب نبی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھ رہے ہیں تو قلب مصطفیٰ کی کیفیت عام قلب کی کیفیت نہیں ہے. انداز مصطفیٰ اب متغیر ہو رہا ہے، اس لیے کہ سامنے بیٹی ہے، اور وہ بیٹی ہے کہ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور سنن نسائی، اہل سنت کے بہت بڑے حوالے. انہوں نے لکھا کہ رسول کی ایک زوجہ وہ یہ ارشاد فرماتی، انہوں نے یہ کہا کہ کلما دخلت علی النبی قام الیہا واخذ بیدہا وقبلہا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ. جب بھی اس جب بھی میں بڑی وسعت ہے. جب بھی جناب سیدہ اپنے بابا کے پاس آتی تھی، میں نے حوالہ دے دیا، اہل سنت کی بہت معتبر شخصیت کا حوالہ ہے، زوجہ رسول، وہ یہ کہہ رہی ہے. یا یوں کہوں، پتہ نہیں یہ جملہ آپ کیسے سنیں گے، اب آگے آئے لبوں پر تو یہ جملہ آپ کے حوالے کرتا چلوں، آپ جانے جملہ جانے. یوں سمجھیے کہ ہم اپنوں کی تعریف کریں اور بات ہے،
جب کوئی غیر ہمارے اپنے کی تعریف کرے، یا آسان کر کے کہوں جب ان کے مقدسات ہمارے مقدسات کی تعریف کرے، جب ان کے بڑے ہمارے بڑوں کی تعریف کرے. کلما دخلت علی النبی، جب بھی جناب سیدہ رسول خدا کے پاس آتی تھی، جب بھی کا مطلب کیا ہے؟ ایک دو بار، 3 بار، 4 بار نہیں، جب بھی گھٹنوں کے بل آئیں یا قدموں کے بل آئیں، بچی ہو چھوٹی سی یا جوانی کی حالت میں نبی کے پاس آئیں، کلما دخلت علی النبی قام الیہا. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ رسول کھڑے ہو جائے. غلط ترجمہ. عربی لغت کے لحاظ سے قام الیہ، یہ جو پوری ترکیب ہے نا، قام الیہ، یہ پوری ترکیب استعمال ہوتی ہے کھڑے ہونے کے لیے نہیں. کھڑے ہونے کے لیے تو صرف قامہ، کھڑا ہو گیا رسول. اگر صرف اتنا ہوتا کہ رسول کھڑے ہوتے تھے تو لفظ آتا قامہ، رسول کھڑے ہو جاتے تھے. نہیں، قام الیہا، رسول صرف کھڑے ہوتے نہیں تھے. مثال دوں آسانی سے سمجھانے کے لیے. آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، مصائب ہوئے، جیسی مصائب ختم ہوئے زیارت برآمد ہوئی، تابوت برآمد ہوا یا علم برآمد ہوا. تابوت آپ کی طرف آتا ہے یا آپ تابوت کی طرف جاتے ہیں؟ لپک کے جاتے ہیں تابوت کی طرف. اسے کہتے ہیں قام الیہ، یعنی صرف کھڑا نہیں ہونا، لپک کے جانا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی جناب سیدہ رسول کے پاس آتی تھی، رسول صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، لپک کے سیدہ کے پاس جاتے تھے، لپک کے جناب سیدہ کے پاس جاتے تھے. وَأَخَذَ بِيَدِهَا، جناب سیدہ کے دونوں ہاتھ، یدیہا، دونوں ہاتھوں کو تھامتے تھے. وَقَبَّلَهَا، اور ان دونوں پر بوسہ دیتے تھے. اگلا جملہ ہے، فرمایا کہ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ یا أَجْلَسَهَا مَجْلِسَهُ، دونوں طریقے سے موجود ہے. اور اس کے بعد جناب سیدہ کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتے تھے. میں نے کیوں آپ کو حوالہ دیا؟ دیکھیں بزرگ بہتر جانتے ہیں اس بات کو، جوانوں کے لیے عرض کر دوں کہ پہلے یہ ہوتا تھا گھروں میں، خاندانوں میں، کہ خاندان کا جو بڑا ہوتا تھا اس کی ایک خاص مسند ہوا کرتی تھی، یا کرسی ہوا کرتی تھی، یا تخت ہوا کرتا تھا، یا صوفہ، کوئی بھی اس کی بیٹھنے کی جگہ. تو ان کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ جا کے ان کی جگہ پر بیٹھ جائے. یہ ہوتا تھا خاندانوں میں. ہوگا کسی کے ذہن میں تصور، بزرگ تو بہتر جانتے ہیں. اچھا، ہم اپنے مدرسے میں بھی، ہمارا جو حوزہ علمیہ ہے اس میں بھی یہ رواج ہے، یہاں پر پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں ہو، ایران میں ہو یا عراق میں ہو، یہ طریقہ ہے. استاد کی جگہ پر طالب علم نہیں بیٹھتے جا کے، بھلے استاد دیکھے یا نہ دیکھے، استاد حاضر ہو یا غائب ہو. ہم بھی اپنے استاد کی جگہ پہ نہیں بیٹھتے. اچھا، ہمیں معلوم ہے اگر ہم بیٹھ جائیں گے ہمارا استاد ہمیں کچھ نہیں کہے گا، نہ وہ ناراض ہوگا، لیکن ہم نہیں بیٹھتے جا کر. جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے خاندان کی روایت جو ہمارے یہاں قائم تھی اس کی بنا پر بھی کہہ رہا ہوں، اور جو حوضوں میں طریقہ ہے اس کی بنا پر. استاد کی جگہ پر جا کے کوئی طالب علم اس لیے نہیں بیٹھتا، خود سے نہیں بیٹھتا، چاہے استاد حاضر ہو یا غائب ہو، دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اس لیے جا کر اس کی جگہ پہ نہیں بیٹھتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا استاد مجھ سے مرتبے میں اور علم میں اور فضیلت میں زیادہ ہے. اگر اس مرتبے کے برابر میں آ جاؤں تو حیثیت ہے کہ جا کے بیٹھ جاؤں. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اگر یہ ہوتا روایت میں تجلسو علی مجلسہ، اور روایت کس سے؟ زوجہ رسول سے. اگر وہ یہ کہتی کہ جب جناب سیدہ آتی رسول ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے اور وہ وہاں جا کے بیٹھ جاتی تھی جہاں رسول بیٹھا کرتے، تب تو تاریخ لکھ سکتی تھی کہ مسند رسالت پر سیدہ خود جا کر بیٹھ گئی. جملہ سنیے گا، مسند رسالت پر خود جا کے بیٹھ گئی. ہو سکتا تھا آج کوئی زبان درازی کرتا، جیسے چوری کے معاملے میں کرتے ہیں آج کل زبان درازی، ویسے کوئی زبان درازی کرتا اور کہتا کہ جناب سیدہ نے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ نستجیر باللہ نقل کفر نہ باشد، وہ یہ کہتا کہ جناب سیدہ نے بے ادبی کی، وہ رسالت، وہ مسند جو رسالت و نبوت کی ہے وہاں جا کے خود سے بیٹھ گئی. اس لیے جبر مشیت تھا کہ قدرت نے لکھوایا اور قدرت نے کہلوایا کہ زوجہ رسول نے کہا اجلسہا فی مجلس سے، خود نہیں بیٹھتی تھی، رسول بٹھایا کرتے تھے. اب جملہ آپ کے حوالے کروں، مسند ہے رسالت کی، مسند ہے نبوت کی، فاطمہ کو بٹھا کے